السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صلاۃ الجماعت والامامہ، باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بھی صف کے متعلق۔ اکثر پہلے، اب تو نہیں اس طرح کا کوئی رواج، یا ابھی بھی عیدین کے موقع پر جو نمازیں کسی میدان میں پڑھی جاتی ہیں ادھر بھی یہ زیادہ تر عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے کہ آگے کی طرف جو مرد ہوتے ہیں اور پیچھے کی طرف عورتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح آج ہماری مساجد میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق دی ہے کہ عورتوں کا الگ انتظام کیا جاتا ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے ہم نیچے نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ والے دن عورتیں اوپر بھی نماز پڑھنے آتی ہیں، تو اس طرح یہ ایک الگ انتظام ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اس طرح مساجد نہیں تھیں یا عورتوں کا اس طرح علیحدہ سے انتظام نہیں تھا، تو نماز اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ آگے کی طرف مرد ہوتے اور پیچھے کی طرف یعنی کہ مردوں کی طرف۔ مثال کے طور پہ اس مسجد کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے 3 صفیں ہیں تو اس سے ایک صف چھوڑ کے تو پیچھے عورتوں کی صفیں شروع ہو جاتی تھی، تو پھر اس سے پیچھے جو چھوٹے بچے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ اس طرح کھڑا ہوا کرتے تھے۔ تو اس کے متعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، مسلم میں حدیث نمبر 985 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر صفوف الرجال اولھا، کہ مردوں کے لیے بہترین صف جو ہے وہ پہلی صف ہے، وشرھا آخرھا، اور جو ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو صف ہے وہ آخری صف ہے۔ اور عورتوں کے متعلق اس کے برعکس ہے، خیر صفوف النساء آخرھا وشرھا اولھا، کہ عورتوں کے لیے جو ہے جو ان کی پہلی صفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اور جو پچھلی صفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے یا ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ اس طرح سے کیونکہ جو مرد سب سے پہلے جو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو امام کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ایک فضیلت یہ ہے۔ دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ پہلے مسجد میں آتے ہیں۔ تیسری فضیلت ان کی کیا ہے کہ وہ پیچھے یعنی کہ عورتوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ کم رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان میں کسی بھی قسم کا کوئی شیطان وسوسہ پیدا نہیں کرتا کہ پیچھے عورتیں ہیں، ذرا پیچھے کی طرف تو دیکھا جائے کسی طریقے سے کہ کون ہے۔ تو یہ 3 وجوہات کی وجہ سے جو مرد ہیں جو پہلی صف والے ہیں ان کو بہتر صف والا کہا گیا، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں ایک ان کو اس بنا پر کہا گیا کہ وہ لیٹ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک اس بنا پر کہ وہ پیچھے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے جو ہے وہ پہلی صفوں کو یعنی کہ اس طرح کیوں کہا گیا کہ ان کے لیے ناپسندیدہ ہیں، تو وہ اس لیے کہ ایک تو وہ جلدی آنے سے مراد کہ جب ابھی مرد نماز کا وقت ہوا نہیں تھا وہ پہلے آ کے بیٹھ گئی، اس وجہ سے وہ پہلے صف میں آئی ہیں، اور جو آخر صف میں ہیں ان کو کہ وہ تھوڑا لیٹ آئی اور کوشش کی کہ ہم مردوں سے دور رہیں۔ اب یہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے جو آج کل کی مساجد ہے اس میں انتظام جو ہے وہ علیحدہ کیا جاتا ہے، اگر وہ انتظام آج کا جو انتظام ہے وہ دیکھا جائے تو پھر عورتوں کے لیے بھی سب سے بہترین صف کون سی ہوگی؟ پہلی صف ہوگی، کیونکہ جب وہ مسجد میں آئیں گی ظاہری سی بات ہے ان کا انتظام علیحدہ ہوگا، وہ پہلی مسجد میں آئیں گی، آ کے نوافل ادا کریں گی،
تو اس کے لیے بھی اگر دیکھا جائے آج کے لحاظ سے، آج کے دور کے مطابق، تو ان کے لیے بھی پہلے مسجد میں آنا اور پہلی صف میں نماز پڑھنا وہ بہتر ہے۔ اور دوسری عورتوں کی جو پہلی صف میں نماز پڑھنا وہ اس طرح سے کہ اگر مردوں کی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عورتیں اپنی نماز کرواتی ہیں، تب بھی وہ اگر پہلی صف میں نماز پڑھتی ہیں، پہلی صف سے مراد جس صف میں عورت کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کیونکہ عورت جس طرح مرد نماز کرواتے ہیں کہ امام آگے ہوتا ہے عورتیں پیچھے، اس طرح نہیں، عورت جس نے نماز کروانی ہے وہ سب عورتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز کرے گی، تو وہ والی جو صف ہے وہ عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ نمبر ایک کہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھی جائے، جس کی فضیلت اور بھی کئی احادیث میں بہت زیادہ بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اذان دینا اور پہلی صف میں نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے تو لوگ آپس میں پورا اندازے کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کتنا ثواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے، تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی صفوں میں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری صفوں میں کھڑے ہونے سے بچا کے رکھیں۔ جزاکم اللہ۔